بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا لاکھوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان ببرکت ساعتوں میں اس مسجد شریف کے معطر و منور ماحول میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. گزشتہ نشست میں جو بات سمجھنے کی کوشش کی گئی وہ تھا اللہ رب العزت کا قرب، اور اسے حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کرینہ یا سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ہے علم دین. آج کی اس مختصر سی نشست میں، اس درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو دوسری اہم چیز ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خالص محبت ہے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. جب ہر کام، ہر ادا، ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو پھر اللہ کا قرب بھی خود بخود تمہیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ہر کام میری رضا کے لیے کرتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اللہ نے اس انسان کے لیے کہا کہ وہ نیک ہے. ان الابرار، وہ ابرار، بر کی جمع ہے ابرار، اس نیکی کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کرے. تو یہاں اللہ نے ابرار کا لفظ استعمال کیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے میں ان کی ضیافت کروں گا. یشربون من کأس، اللہ تو کیسے ضیافت کرے گا؟ فرمایا میں انہیں پانی پلاؤں گا، میں انہیں جام پلاؤں گا. یشربون من کأس، ایسا جام پلاؤں گا کان مزاجها کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. اس انسان کو میں جام پلاؤں. کس انسان کو؟ جس کی زندگی، جس کے اعمال، جس کے کام، جس کا تعلق صرف اور صرف میری رضا کے لیے ہے. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا عین یشرب بها عباد اللہ. یہ جو کافور کی آمیزش والا پانی ہوگا نا، اس کی اب اللہ تشریح بیان فرمایا کافور جنت میں ایک چشمے کا نام ہے.
یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے وہ خالص بندوں کو پانی پلایا جائے گا۔ اور خالص بندے کون سے ہیں؟ جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور وہ جہاں جائیں گے اس پانی کو ساتھ لے جائیں گے۔ اب زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پینا ہوتا ہے تو کنویں پہ جاتے ہیں، آج کے دور میں ٹیپ ٹوٹی کھولتے ہیں، اس سے پانی لیتے ہیں، بیڈ روم میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو ابرار ہوگا، جو جنتی ہوگا، جس کی زندگی میری رضا کے لیے ہوگی، اسے اس چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ وہ جنت میں جہاں جہاں جائے گا میرا پانی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ پانی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ جنت کی پستی اور جنت کی اونچائی اس چیز میں مانے نہیں ہوگی۔ یہ زندگی کا دستور ہے نا کہ پانی نیچائی کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا جنتی جس کی زندگی میری رضا کے لیے گزری ہوئی ہے، اسے پیاس بھی لگے گی تو میں کافور چشمے سے پانی اس کے لیے بھیجوں گا۔ یہ میری طرف سے انعام ہے۔ اور پھر اگلی جو آیات ہیں، یہاں تک تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ابرار، اس بندے کی وضاحت فرمائی، اس کی خوبی بیان کی جا رہی تھی۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ زندگی میں وہ کیا کرتا تھا۔ یوفون بالنذر، جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ منت یعنی ظہر جو دن کی 5 نمازیں ہیں ان کو تو ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو اللہ نے احکامات ان پہ فرض کیے ہوئے ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ کی عبادات میں کسی عبادت کو اپنے اوپر وہ فرض کر لیں اسے بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اور پھر دوسری خوبی کیا بیان کی کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کان شرہ مستطیرا، جس کا شر ہر سو پھیلا ہوا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے، اور آج کے دور میں مجھ سمیت ہم سب جب اپنے گریبان کو دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ قرآن نے اس چیز کا بھی بتایا نا، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، عاجلہ جلدی گزرنے والی دنیا کو۔ اور جو ابرار ہے جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ اس دن سے ڈرتا ہے اور اپنی منتوں کو پورا کرتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ خوش قسمت اگر کسی کو وہ کھانا کھلاتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، سب کو کسی بھی کام کو وہ سر انجام دیتے ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اگر کسی کی بھی مدد کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو دوستو دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے مجھے کچھ ملے گا، بدلے میں کچھ ملے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جس کی زندگی کا مقصد میری رضا ہے، وہ کسی کو کھانا بھی کھلاتا ہے، مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، یتیم کی مدد کرتا ہے، کسی قیدی کی مدد کرتا ہے، تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ علی حبہ، وہ میری محبت میں کرتا ہے۔ انما نطعمکم، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری اگر مدد کرتے ہیں، تمہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کی جزا کی، کسی قسم کے شکریہ کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور بڑا سخت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس انسان کے اندر 3 چیزیں آ جائیں اس کو ایمان کی مٹھاس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس بات کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں، جب تک نماز میں مزہ نہیں آئے گا آپ دوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ نیکی کی روح، نیکی کی جو مٹھاس ہے، جب تک آپ کو نہیں ملے گی اس کی چس نہیں آپ کو آئے گی، اس کا لطف نہیں آپ کو آئے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جس انسان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جس انسان میں، جس بندے میں 3 خصلتیں آ جائیں
اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا کر دے گا۔ پھر اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ وہ کون سی تین چیزیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول باقی تمام چیزوں سے اسے محبوب ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے وہ زیادہ اس کے دل میں ہو جائے۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءِ أَن لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر کسی سے وہ تعلق رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کی محبت کے لیے کسی کے ساتھ تعلق ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان اللہ کے احکامات سے روگردانی، اگر آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کوئی اسے گناہ کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے اس طرح ناپسند کرے کہ جس طرح ان یقذف فی النار، کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ جس انسان کے اندر تین چیزیں جمع ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس جو ہے، اسے ایمان کا جو ایک روح ہے اسے وہ پا لے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعدت لها، کہ تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے، کتنی عبادات کی ہیں، کیا 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 ہے؟ تو وہ اعرابی آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یہی میرا اثاثہ ہے۔ اور اس سے قبل کی جو حدیث ہے اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات بیان کیا، تین خصلتیں، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی انسان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے احکامات سے کوئی روگردانی کرنے کے لیے کہے تو ایسے سمجھو کہ جیسے کوئی آپ کو آگ میں پھینکنے لگا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا، وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ اعمال تو نہیں ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو عمل بھی کریں، جو کام بھی کریں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی کی بھی مدد کریں اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جب آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہوگا تو وہ اللہ آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ ایسے وہ یفجرونہا تفجیرا، چیز کو پکڑنے کی یا اس سے پیچھے دوڑنے کی آپ کو حاجت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت خود بخود اسباب پیدا کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میرا ایمان کامل ہو، مجھے ایمان کی حلاوت محسوس ہو، میں کامل مومن بن جاؤں۔ تو اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نسخہ بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا من احب للہ، اگر آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہر رشتے کی بنیاد اللہ کی محبت پہ ہو دوستو، تو جو اختلاف ہے نا وہ کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب خود سوچیں، جتنے بھی اختلافات ہیں وہ کس لیے ہیں؟ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے وہ کہا، اس نے یہ بات کیوں کی، اس وجہ سے اختلاف۔ اگر اس نے کچھ بھی کہا ہے آپ کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ آپ کے ایمان کو کامل کر دیں گے۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ، اگر نفرت بھی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہو رہا ہے۔ اب ضمناً ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ابھی بھی علامہ صاحب کسی سے وہ بات کر رہے تھے عقائد کے حوالے سے، وہ کسی نے پوچھا نا کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ ہم نماز جب ادا کرتے ہیں تو کیا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں،
سنتیں اتنی ضروری نہیں ہیں یا نوافل ضروری نہیں ہیں. تو ایک محفل میں ہم بات کر رہے تھے تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا دوستو یاد رکھو، آپ کا علم، کوئی بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا کام کوئی بھی آپ جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اگر وہ کام، وہ آپ کی مصروفیات، وہ آپ کا علم اگر اللہ سے قرب کا اور بلندی کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے. اگر آپ کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، کسی بھی منصب پہ فائز ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ علم، وہ سیکھنے کے بعد یا کسی موٹیویشنل سپیکر جو ہیں ان کو سننے کے بعد اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میں 12 رکعتیں پڑھتا تھا تو آج 8 پڑھ لوں تو کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ آپ کی عبادات میں کمی کا باعث بن رہی ہے چیز، تو یقین کیجئے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اب فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، فتوے نہ پوچھو. اگر کسی بھی طرح کا علم، کسی بھی طرح کی جاب، کسی بھی طرح کی مصروفیت تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لو وہ تمہارے لیے ایک اللہ کی رحمت ہے. اور اگر وہ مصروفیت، وہ علم تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے، جب پہلے تم اللہ کی زیادہ عبادت کرتے تھے اب وہ کم کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اور یہی اللہ رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری محبت کا معیار اللہ کی ذات ہو اور تمہاری نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کسی بدلے اور کسی شکریہ کی امید نہ رکھو. وہ کس سے امید رکھنی ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے. تو پھر آقا علیہ السلام ومنع للہ، اگر تم کسی چیز سے روکتے ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو وہ کیا؟ فقط استکمل الایمان، اللہ پھر تمہارے ایمان کو کامل کر دے گا. اور جب ایمان کو اللہ کی ذات کامل کرتی ہے تو پھر کیا انعام ملا؟ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها. یہ ابرار لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو میرے مقصد، میری رضا کے لیے صرف کر دیا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ یشربون من کأس، میں ان کو کی جنت میں پانی کے ساتھ، جام کے ساتھ میں ان کی دعوت کروں گا. یفجرونہا تفجیرا. وہ ایسی، دنیا میں ہم کسی کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بھائی صاحب ایک دفعہ آتا ہے کھلاتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ کہتے ہیں بھائی جی کار چلو نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے یفجرونہا تفجیرا. وہ ایسی دعوت ہے، وہ جہاں جہاں جائیں گے، جتنا عرصہ رہیں گے، جب تک رہیں گے، وہ دعوت ان کے ساتھ چلتی رہے گی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں دعا فرمائے.